آپ نے پردہ پوشی کرنی ہے، اور اگر نہیں ہے تب تو بہتان ہے، اور اس پہ تو پھر احادیث ہیں، پھر قرآنی آیات ہیں، اور یہ تمام ٹاپکس جو ہیں سر پر ڈے سے تعلق رکھتے ہیں۔ غیبت سچی بات کو ڈیفائن جی ایسے ہی بہتان جھوٹ ہے، یعنی اس پہ بھی منع فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو سچی بات ہے اس پہ بھی پردہ پوشی کرنی، یہی غیبت ہے۔ بہت مواقع پر میں نے حدیث جو جمع کی ہیں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پہ صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہم تو صرف وہ بیان کر رہے ہیں جو عیب ہے اس آدمی میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہی تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے اور بیان کرو گے تو یہ پھر بہتان ہے، جو کہیں اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو یہ سر اس کے تمام کانٹینٹس میں تمام ٹاپکس کو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی سے کور کیا۔ نہیں، اب ہمیں کچھ دلچسپی نہیں رہی اپنے دین سے۔ چلیں پاکستان میں تو مسلمان کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں، مگر یہ کوئی کلچر ان چیزوں سے ڈس ایگری کرے گا؟ اب یہ چیز اگر آپ، یہ تو گئے ہوئے ہم میں سے دوسرے لوگ بھی گئے، مجھے یہ ایسی بات نہ تو انگلستان، آپ تو خیر آپ ہر چیز کا ٹی وی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ کوئی یورپین کنٹری میں ایسے نہیں کرتے، وہ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ تو اپنی مرضی کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، مگر جب وہ ان کے پاس ملینز آف پاؤنڈز کو سو کرنا پڑ جاتا ہے، بالکل ایسا یہ آپ نے کیسے کر دیا۔ اب یہ ہمیں لے جا رہے ہیں کہ نہ صرف کنٹمپٹ پہ لے جائیں بلکہ کہہ رہے ہیں ڈیفیمیشن بھی کروائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ویسے جو آدمی اگر معافی مانگے اس کو کیا کرنا چاہیے، بخشنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ سر یہ اگر تو ندامت ہے اور پشیمانی کا احساس ہے اور بڑی کسی کوئی ملفوف انداز میں نہیں ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اگر ندامت کا احساس ہے تو پھر اس صورت میں اور آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانے کے حوالے سے بھی کوئی کمٹمنٹ ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی یقین دہانی ہے، تو پھر اس صورت میں تو پھر معافی کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہمیں دین الہی میں ملتے ہیں۔ سر پہلی فرصت میں مگر کر لینی چاہیے۔ جی پہلی فرصت میں بلا شبہ یہ بات پہلے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے، جی بجا کوئی راستہ ہی نہیں ہے باہر۔ دیکھیں ہمیں کسی کو کوئی شوق نہیں ہے کنٹمپٹ میں کرنے کا، مگر معاشرہ تباہ ہو رہا ہے کیا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے سر۔ ہماری جو جنریشنز ہیں، جو کچھ ہم ٹی وی آج آپ جیسے کوئی شخص ہوں آپ کو کوئی نہیں بلائے گا، کوئی ذرا آپ جیسا کوئی اور ہو ذرا ادھر ادھر دو چار کر دے باتیں، وہ آپ دیکھیے کتنے یہ بیٹھے ہوئے سب آپ کو بلائیں گے، آپ شام کو ہمارے ٹی وی چینل میں آ جائیے گا۔ مائی لارڈ ہیز ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، ایسے وہ لوگ جن کو کبھی ہم عدالت میں نہیں دیکھتے، وہ سارے لوگ شام کو ہم ان کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اور قانون اور آئین جو ہے اس کے اوپر تبصرہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے عدالت میں کسی عدالت ان کا حق ہے تبصرہ بے شک کریں، مگر ایک چیز انفلوئنس کرنا ججمنٹ ایک دوسری بات ہوتی ہے، چلیں وہ بھی آپ چھوڑیں، مگر یہ تو سیدھا سادہ الفاظ کا چناؤ، اب وہی بات دوسرے طریقے سے بھی جی شائستگی سے بات کرنا ہمارے معاشرے سے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں یقیناً ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ جی ایسے ہی ہے، ہم تقریباً انتہا کو میرا خیال ہے پہنچ چکے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو خوفناک اس کے نتائج ہیں وہ ہماری جو بچے ہیں، اگلی نسل جو ہے جن کو ہم نے یہ امانت سپرد کرنی ہے، یہ معاشرہ جیسے وہ ہم سے بہتر ہوں گے، اللہ کرے سر، لیکن ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے کہ ہم ان کی تربیت اور ان کی اخلاقی جو تربیت ہے بالخصوص، اس سے زیادہ پستی میں ہم اور جا سکتے ہیں؟ سر نہیں ہے جی، بالکل بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور گفتگو کا سلیقہ اور شائستگی سے بات کرنا یہ ہمارے یہ بہت ہی، اور اب تو ہم یہاں پہ کورٹ روم میں روسٹرم پہ بھی یہ جو ہے ٹیمپر لوز کرتے ہیں، جہاں سے ہم نے یہ ساری ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور سلیقے سے اختلاف کرنا سیکھا ہے ہم نے اپنے سے، اور جو پروفیشن ہم نے جب اپنے پاس لیا تھا بطور امانت، یقیناً یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ آج ہم نے اس کو بنا دیا ہے، اور یہ اس میں ہمارا سب کا کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں بطور معاشرہ ہم سارے، اور یہ ٹی وی چینلز کا میں سمجھتا ہوں کہ جی، اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے سر، ان کے لائسنسز کے اندر ہے پیمرا کی، آئی ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو ریپرزینٹ پیمرا ان اے فیو کیسز، ان کے اپنے لا کے اندر ہے کہ یہ اچھی باتیں بھی جو ہیں وہ ایک اپنا ایئر ٹائم جو ہے اس کو مخصوص کریں گے، اس میں پیٹریوٹزم پروموٹ کریں، لوگوں کو صفائی ستھرائی پہ تلقین کرنے کے حوالے سے کبھی بھی پیمرا انشور نہیں کرتا جی اس بات کو۔ یہ پیمرا تو دیکھیں ایک ایکسٹریم بات کرتا ہے، انہوں نے کوئی آرڈر جاری کر دیا کہ جی کورٹ کی نشر ہی نہیں کریں گے، جی یہ تو میں نے کہا یہ کیا بات آپ نے کر دی، یہ تو بالکل غلط ہے۔ وہ
ذرا سوچ سمجھ کے کریں بھائی, بالکل کریں. کب ہم نے یہ تو بالکل فرض ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف میڈیا ہے. یہ ہم تو ہمیشہ اس کے بہت محتاط ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. کبھی جب کیمرہ نے کرنا ہوتا تو وہ یہ بھی کر دیتی ہے کہ ایون کورٹ رپورٹنگ بھی نہیں کریں گے آپ. جب نہیں کرنا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ بالکل بجا سلیکٹو. جو لوگ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ ایک کام کر رہے ہیں معاشرے میں, بتا رہے ہیں آج یہ ہوا, اب اس پہ جا کر کے کورٹ کے فیصلے سے پہلے تنقید شروع کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے. کچھ ہیں ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جج کی کرسی میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اب کیا کریں ہم. مگر یہ تو ہم نے ان کو روکا ہے کہ بھئی ایسی چیز نہ کریں. صحافیوں کے خلاف تشدد روکا ہے, جب بھی کوشش کی ہے کہ بھئی پٹیشن آئی ہم نے اس کو بھی چلایا, تو اب سمجھ نہیں آ رہے کیا کریں. سر ایک چیز میری تجویز صرف یہ ہوگی, یقیناً کانڈکٹ آپ اگر اس کیس سے کچھ بھلا ہو جائے, جی ہم تو یہ سمجھ اس میں بالخصوص جو یہ سزا دینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم نوٹس دیں اور پھر ان کو سنیں پھر اس کے بعد جائیں, مطلب مگر اس سے آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ مطلب ایز مائی لارڈ جسٹس نعیم اختر خان ہیز ویری رائٹلی آبزروڈ کہ آپ کا کانڈکٹ ایسا نہیں ہے. آج بھی آپ نے کوئی ایسی عدالت میں کوئی اپنے رویے سے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ ہم فیوچر میں ایسی غلطی نہیں دہرائیں گے. جو کیا اس پہ تو میرے فاضل دوست جو ہیں انہوں نے خود بھی فرمایا کہ ایک پریس کانفرنس کے حد تک تو بادی النظر میں یہ توہین عدالت کا مقدمہ بنتا ہے, لیکن اس کے باوجود بی ٹی وی چینلز کے حوالے سے, اور یہ ریپیٹ ہوتا ہے جی, یہ اس ماضی میں بھی ہم نے اس طرح کی کیونکہ پیسے کا چکر, جی پیسے کا چکر, اگر ان کو پیسے نہیں مل رہے ہوتے کبھی نہیں چلائیں گے. واقعی نہیں یہ بات آپ کے خیال میں معاشرے میں بہت سارے ایشوز نہیں ہیں وہ ان پہ توجہ دیں گے؟ کبھی نہیں. ماحولیات پہ کوئی پروگرام آپ نے دیکھا ہے؟ اور یہ ان کے لائسنسز نہیں, یہ آپ کبھی دیکھا ہے پانی مت ضائع کرو اس پہ کوئی پروگرام دیکھا؟ پیسے نہیں بنتے ہیں نا, کبھی بھی نہیں سر. اور یہ بہت اچھا بھی ہے, ہمارے ملک کے بہت اچھے کام بھی ہیں جن کے حوالے سے پھر اور برے کام ہو رہے ہیں, مگر ان کو بہتری کی طرف لے چلیں نا. جی بجائے, مگر یہ بس بٹھا لو چار لوگوں کو, بڑی ٹاک شو ہو رہا ہے بس, اور پھر پیسے کماؤ. پیسے دیکھیے ہر چیز پیسے, اب بس صرف پیسے ہوگا, سب کچھ بیچ دیا ہے سر. ایسے ہی انفارچونیٹ اس کو پھر مسالے دار بنا کے جی مسالے دار کو براڈ کاسٹ کریں اور وہ گلمسز کے ساتھ کریں اور پیچز کے ساتھ کریں اور مخصوص قسم کے انداز میں کریں تو انٹینشن ظاہر ہو جاتا ہے, جو کہ ان کے رولز کی وائلیشن. بالکل درست فرما رہے ہیں سر. اور پھر جو ٹاک شو کے اندر کچھ بہت اچھی ہیڈ لائنز نکلتی ہیں, ان کو پھر خبر نامہ جو ہے پرائم ٹائم کا, اس کے اندر پھر دوبارہ دکھاتے ہیں کہ آج فلاں ٹاک شو میں, اور وہ انہوں نے یہ بات جو ہے جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. جی بجا فرما رہے ہیں. وی کین اسپیک تھرو آور ججمنٹس, ویری رائٹ, اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس. بالکل ہماری ججمنٹ پہ تنقید کر سکتے ہیں جب اناؤنس ہو جائیں, ایبسلیوٹلی پراپرٹی بن گئی, ایبسلیوٹلی. لیکن پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں, ان پہ انفلوئنس کرنے کے لیے کچھ بھی آپ کہتے رہیں تو وی کانٹ ڈیفینڈ. ویری رائٹ سر. ہم اپنی پوزیشن بھی ایکسپلین نہیں کر سکتے, ایون رجسٹرار کے ذریعے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, بالکل بجا فرما رہے ہیں, ہم کیا کرنے جائیں گے. بالکل بجا فرما رہے ہیں. پینڈنگ پروسیڈنگز ہے, اس کی سینکٹیٹی ہے. جی درست فرما رہے ہیں. Hafiz Saab, kindly now coming back to the controversy in hand before us, it is related to two press conferences. جو alleged contemners تھے, انہوں نے they have tendered their unconditional apology. Let us see what will happen to it. But now we are dealing with the conduct of the different channels. How do you look at it? You're also a lawyer, my lord. How do you look at it? Whether it is a case of some negligence or they have violated certain law, principles, code of conduct while televising this press conference live, not stopping it, not giving any beep, something like that, because it is written in the Constitution, in the Contempt of Court Act, in their own PAMRA laws, as well as in the Code of Conduct, jinka 1975 ka hai, anything which is derogatory to the institutions will not be telecasted. So how do you look at it? Whether they are equally somehow contributory to this alleged contempt, or more particularly when they have not come forward even after notice, somehow tendering sort of an apology or somehow realizing that they have done something. Whether it is a case of negligence or they can be contributory to this.
My lord, in my humble opinion, this is not a case of negligence. یہ deliberate اور intentional act ہے on the part of these TV channels, اور یہ یا تو ایک دفعہ ہو تو شاید negligence ہو سکتی ہے, اس کو repeatedly broadcast کرنا, پھر مختلف اوقات میں اس کو دکھانا. How do you look the televising this press conference live? دیکھیں دو تین باتیں ہو سکتی ہیں. پہلی بات یہ کوئی ان پہ لازم نہیں تھا کہ اس کو آپ لائیو دیکھیں. لائیو کب پھر بھی لائیو ہوتی ہے, آپ کو ڈیلے جب یہ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. جی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں جی, ایسا کرتے ہیں جی, آپ یہ خوب سمجھتے ہیں جی, ایسا کرتے ہیں. ہاں وہ نہیں کیا انہوں نے, پہلے بھول ہو گئی, سب 28 کے 28 کو بھول ہو گئی اسی دن. یہ پرائم منسٹر تو نہیں بات کر رہا ہے نا, یا کوئی صدر تو نہیں بات کر رہا ہے کہ آپ کو مطلب یو نو ایسی بات ہوگی. ایون جو صدر صاحب کی سپیچ ہے اس کو بھی پی ٹی وی جو ہے وہ ڈیلے سے, مجھے نہیں پتا, مطلب وہ چلیں سمجھ آتا ہے کہ یار پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو نہیں سینسر کروں گا یا پرائم منسٹر کو, ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے, اور یقیناً ان کو اندازہ ہوا ہوگا تو اسی لیے بھرپور جگہ کی کچھ ایسی بات ہونے والی ہے پریس کانفرنس کے لائق جو ان کا نمبر ریٹنگ بڑھے. چلیں وہ انہوں نے نہیں کیا, ان سے چلیں غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, پھر فوراً چلا جاتے کہ بھئی یہ ویوز ہمارے نہیں ہیں, یہ ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں. وہ بھی نہیں کیا, بلکہ مزید انہوں نے چن چن کے کلپس بھی چلائے جی بجا, وہ بھی کیا اور پیسے بھی کمائے. اب دیکھیں یہ پھر چیزیں ایک طرف جاتی ہیں نا. یہ سر آج کل کوئی اچھا سا پروگرام ہے اس کی ویورشپ کم ہوگی جی, اس کی نہیں ہے جی سر. کوئی اخلاقی تربیت ہے, اصلاح کا پہلو ہے, نہ بھی دے, مگر آپ کوئی کارڈ میں کیسی معلوماتی آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں, آپ اس کو بری طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. سر اس کے پیچھے ہم نے 20 سال لگائے نا, 20 سال لگانے کے بعد ہم نے لوگوں کو جو ویور ہے اس کے سامنے اب بکتا وہ ہے, ہم نے اس کی تربیت ایسے کر دی کہ اب اس کو یہ اصلاحی پروگرام, معلوماتی تفریحی پروگرام جو عمدہ تفریحی پروگرام ہے, شاید اب اس کا وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا, کیونکہ ہم نے پرائم ٹائم میں یہ سارا کچھ جو ہیجان برپا کرنے والے پروگرام ہیں وہ ہم نے اس وقت لگانے شروع کیے جب وہ فیملی ٹائم ہوتا ہے. اور اب ہمارا ویور پچھلے 20-25 سال سے اس کی تربیت ایسے ہوئی ہے کہ وہ میرا خیال ہے کوئی اور چیز جو عمدہ تفریحی پروگرام ہے, معلوماتی ہے, تاریخی کوئی پروگرام ہو سکتے ہیں, ادبی پروگرام ہو سکتے ہیں, اس کو شاید وہ دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. تو یہ تو چونکہ یہ کاروباری لوگ ان کی آواز کیسے بند ہو جاتی ہے سر جب کچھ اور لوگ ہوتے ہیں پاور. جی بجا فرما رہے ہیں, اور اس کو کبھی بھی یہ نشہ نہیں کرتے جی. نہیں وہ دیکھیں ایک دم خاموشی چھا جاتی ہے, یا پھر تعریفوں کے گن. جی کوئی شک نہیں ہے سر, یا پھر کچھ اور. سر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں, وہی رویہ اگر یہ تمام معاملات میں رکھیں جو یہاں پہ نظر آیا ہے, دیکھیے بہادری شاید اصلاح ہو جائے ہماری. کتنی بہادری. جی بجا فرما رہے ہیں سر, ایسے ہی کوئی شک نہیں ہے. لوگ بیچاروں کو گولیاں لگی, کیا کیا نہیں ہوا ہے. ویری رائٹ سر, ویری رائٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں منظور نظر, جی ایبسولوٹلی, ان کے پروگرام چلیں گے. جی بالکل بجا فرما, بالکل بجا فرما رہے ہیں سر. تو پتہ نہیں وہ سب یس سر نو سر پہ آ جاتے ہیں جی, پھر نہیں سر بات نہیں کرتے, اور پھر میرا خیال ہے اگر اتنی ہی جرت اور اتنی ہی یہ برق رفتاری دکھائیں یہاں پہ تمام معاملات میں, تو شاید جو نقصان ہم بطور معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کی بھی شاید یہ کوئی تلافی کر سکیں.